بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم ثم صدقناہم، تسلی ہے میرے پیغمبر، صدقناہم ہم نے سچا کیا، الوعد وعدہ، کون سا وعدہ؟ ہلاکت اعداء والا، نجات موحدین والا۔ ہمارا جو وعدہ تھا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا لأغلبن انا ورسلی، یہ جو میرا وعدہ تھا فانجیناہم، ہم نے وعدہ سچا کر دکھایا، نجات دی ان کو، من ومن نشاء، اور جس کو ہم چاہیں، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہلاک کیا، تباہ برباد کیا ہم نے، المسرفین، مسرفین کے اوپر لکھا ہے کون؟ المشرکین، کیونکہ سب سے بڑا مصرف مشرک ہوتا ہے، اسراف کا معنی حد سے بڑھنے والا، اہلکنا المسرفین، لقد انزلنا الیکم، ترغیب القرآن، اور جاگ کے بیٹھو، لقد انزلنا الیکم، البتہ تاکید نازل کیا ہم نے طرف تیرے، کتابا عظیم الشان کتاب، فیہ ذکرکم، اس کتاب میں ذکرکم، ذکر تمہارا، افلا تاکلون، کیا سمجھتے نہیں ہو؟ فرمایا کتاب عظیم الشان کتاب، فیہ ذکرکم، اس کتاب میں ہے ذکر تمہارا، اس کتاب میں ہے ذکر تمہارا۔ کیا مطلب کتاب میں ذکر تمہارا؟ پہلا مطلب سمجھو، اس ذکر سے مراد نصاب دین اور خود دین، ہم نے کتاب بڑی بھیجی، اسی کتاب میں ہے ذکرکم دینکم، تمہارا دین اسی کتاب میں ہے۔ تمہارا دین کس کتاب میں ہے؟ ہاں، مذہب والی کتاب، دین والی کتاب، سارا تمہارا دین قرآن میں ہے، دینکم، یہ پہلا معنی۔ دوسرا معنی ہے ذکرکم شرفکم وعزکم، اللہ نے تمہاری طرف کتاب بھیجی اور اسی کتاب میں ہے عزت اور شرف تمہارا، اسی قرآن کو تھام لو، یہی تمہاری عزت کا باعث ہے، شرف کا باعث ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عزکم و شرفکم، تمہاری عزت اور شرف اس قرآن میں ہے۔ اور تیسرا معنی ذکرکم نصیحتکم، یہ قرآن تمہارا امام ہے۔ کیا لفظ بول رہا ہوں؟ یہ قرآن تمہارا امام ہے، اور پیغمبر کریم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا امام نہیں آنا تھا، منصوص امام بعد الرسول وہ صرف قرآن ہے۔ لفظ یاد رکھو، منصوص امام بعد الرسول القرآن۔ رافضی کہتے ہیں جی آپ نے امام کیوں نہیں متعین کیا؟ ہم کہتے ہیں آپ نے امام متعین کیا ہے۔ رافضی کہتے ہیں کہ پیغمبر کریم نے اپنا جانشین کیوں نہیں مقرر کیا؟ ہم کہتے ہیں پیغمبر کا جانشین موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن۔ پیغمبر کا جانشین کون ہے؟ قرآن۔ اور جو خلفائے وہ اس لیے نبوت کی جانشین نہیں بن سکتے کہ آپ پہ نبوت ختم ہو گئی، وہی میں جانشین نہیں بن سکتے اس لیے کہ وہی بھی آپ پہ ختم ہو گئی،
تو وہ کس کے جانشین ہے؟ وہ نفاذ قرآن میں جانشین ہے، قرآن کی تعمیل اور تحکیم میں جانشین ہے، لیکن بعد رسول کے امام قرآن ہے۔ فیہ ذکرکم فیہ نصحکم، نصیحتکم، تمہاری نصیحت۔ اب ذرا دیکھو، اور ایک چوتھا معنی ہے وہ بعد میں کرتا ہوں، یہ 3 معنی پہلے دیکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں شرفکم، کیا ہے؟ شرفکم، وقال مجاہد حدیثکم، وقال الحسن دینکم۔ یہ آگے ابن کثیر، آگے ابو العالیہ کہتا ہے، ذرا توجہ سے بیٹھنا، قال رجل لأبی ابن کعب، ایک آدمی نے ابی ابن کعب قاری قرآن کو کہا، اوصینی، مجھے وصیت کر، قال اتخذ کتاب اللہ اماما، اتخذ کتاب اللہ اماما، میری نصیحت یہ ہے قرآن کو امام مان۔ اتخذ کتاب اللہ اماما ورضا بہ قاضیا، ورضا بہ قاضیا، راضی ہو جا قرآن کے قاضی ہونے پہ، وحکمن، حکم ہونے پہ، قاضی کون ہے؟ حاکم کون ہے؟ امام کون ہے؟ بس ایک ہی، اگر اللہ کے دربار میں یوں جانا چاہتے ہو کہ بالکل سلامت رہے، کوئی میل نہ ہو، تو یہی عقیدہ رکھ لو، اور اسی عقیدے میں سلامتی ہے کہ امام قرآن ہے، قاضی قرآن ہے، حاکم قرآن ہے۔ لیکن اس عقیدے کو پکا کرنا تھوڑا مشکل، کیونکہ جب روایتوں کا ریلا آتا ہے نا، اب قرآن گیا، اب روایتی، اور جب اتنی داڑھی والے بزرگ، اب ان کو آپ کیسے چھوڑیں گے؟ اشربوا فی قلوبہم العجل، وہ بچہ نہیں نکلنے لگا۔ اور حکایات، ملفوظات، اگر آدمی پکا ہو جائے اس بات پہ کہ امام اور حاکم اور قاضی اور اٹل فیصلے والی کتاب قرآن ہے، اس کے مقابل روایت ہے جائے جہنم میں، بزرگ ہے وہ اپنے جگہ پہ رہے، کوئی کتابڑی ہے اس کو گلی پہ پھینک دے، اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لے، کبھی گمراہی تیرے قریب بھی نہیں آئے گی۔ سب فرقے تباہ ہو گئے قرآن کو چھوڑ کر، اور قرآن کو سن بھی حیثیت، تم بھی، تم سے مراد تمہارے اپنی، آج تمہاری حالت بھی یہی ہے، ایسے سامری پیدا ہو گئے کہ قرآن کی عزت نہیں دل میں، روایتوں کی عزت ہے، حکایتوں کی عزت ہے، بزرگوں کی عزت ہے، اکابرین کے اقوال ہے، لیکن جہاں قرآن کا مسئلہ ہے انہیں بھی وہی تکلیف شروع ہو جاتی ہے جو ابو جہل کو ہوتی تھی، بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فی ذکرکم اتخذ کتاب اللہ اماما ورضا بہ قاضیا وحکما فإنہ الذی استخلف فیکم رسولکم شفیع مطاع شاہد لا یتہم فیہ، یہی وہ کتاب ہے جو خلیفہ ہے بعد رسول کے، اور شفیع ہے، مطاع ہے، شاہد ہے، اس میں کوئی تہمت نہیں۔ فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے اس میں، بذکر من قبلکم بحکم ما بینکم بخبرکم بخبر ما بعدکم۔ ہاں بھائی دیکھو اگلی حدیث دیکھو، ذکر کا آ رہا ہے 5واں معنی، کیا آ رہا ہے؟ 5واں معنی۔ شکر ہے بابا بیٹھے، چلو ایک داد دے رہا ہے۔
باقی جتنے خالی لوٹے ہیں ان کو اگر سونے کی لڑی بھی دے دو نا، تم سے تو وہ بہتر ہیں اس داد کے لحاظ سے۔ ذاکر ابھی جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہوتا ہے، حیدری تمہاری داد کی وجہ سے مجھے ضرورت نہیں، لیکن میں تمہیں جگا رہا ہوں، تم سو نہ جاؤ۔ لیکن ایسی لکڑیاں میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، ایسی گیلی لکڑیاں جن کو آگ لگتی ہی نہیں۔ آمین۔ اصل وہی ہے، فی آذانہم، جھوٹ سن سن کے نا اس طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ اب یہ عبارت جو ہے نا کروڑ روپے کی عبارت ہے، تم سمجھ ہی نہیں رہے۔ اچھا جی تمہیں تھوڑی خوش کرنا ہے۔ ہاں بھائی دیکھو، پانچواں معنی کہ فی ہے ذکرکم، یہ معنی نہیں ہے، میری طرف توجہ کرو، یہ معنی نہیں پانچواں، لیکن ایک انداز تفکر اور تدبر ہے۔ معنی یہی چار ہیں جو میں نے بیان کی، تو یہ ایک انداز ہے۔ وہ انداز ذرا دیکھو، ایک بندہ کہتا ہے جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ میرا ذکر کدھر ہے، ذکرکم، تو کہتا ہے کہ میں نے وہ آیات پڑھی جو اعلیٰ درجے کے مومنین کی صفات ہیں، تو میں نے کہا میں ان میں نہیں ہوں، غور کیا، یہ ایک انداز تفکر ہے۔ اور پھر میں نے وہ آیات پڑھی جو خالص جہنمیوں کے بارے میں ہے، تو میں نے کہا یا اللہ میں اس طرح بھی نہیں ہوں۔ پھر کچھ ایتے میں نے پڑھی، مجھے پتہ چل گیا کہ میرا ذکر ان میں ہے۔ یہ ایک انداز تفکر ہے، ہر آدمی غور و فکر کر سکتا ہے۔ اب اسی کی بات پڑھو، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ احنف بن قیس یہ کہتے ہیں انہو کان جالسا یوما، ایک دن بیٹھا تھا، فعرضت لہ ہذہ الآیہ، یہی آیت مجھے سامنے آئی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تاکلون، کہتا ہے میں متنبہ ہوا، ہل گیا، فقالا، میں نے کہا مصحف میری طرف کرو، علیہ بالمصحف لألتمس ذکر اليوم، تاکہ میں اپنا ذکر آج تلاش کروں کہ میرا ذکر کن آیات میں ہے، حتی اعلم ما من آنا، میں جان سکوں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن کے مشابہ ہوں۔ کہتا ہے کہ کھول دیا مصحف، فمر بقوم، میں نے آیت پڑھی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کچھ ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں جو راتوں کو کم سوتے ہیں، جو راتوں کو کم سوتے ہیں، یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ ایسے لوگ بھی ہیں اعلیٰ درجے کے متقی جو سوتے کم میں اور سحریوں کو اٹھ اٹھ کے استغفار کرتے ہیں۔ اپنی عبادت کا خاتمہ استغفار پہ ہوتا ہے، مٹھائیوں پہ نہیں ہوتا۔ عبادت کا خاتمہ استغفار پہ ہوتا ہے، سمجھ گئے، مٹھائیوں اور جشن پہ نہیں ہوتا۔ ساری رات عبادت اور سحری کے وقت استغفار۔ وفی اموالہم، کنجوس بھی نہیں ہوتے، صرف کھانے والے بھی نہیں، کھلانے والے ہوتی ہیں۔ حق للسائل والمحروم،
اور پھر میں گزرا مر بقوم تتجافا جنوبہم عن المضاجع، میں نے پھر ایک قوم کا پڑھا کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون ومر بقوم، اور پھر ایک ایسی قوم کے پاس گزرا جو قرآن پڑھ رہا ہے، ذرا سوچ دیکھ، تدبر تفکر کا انداز، یہ ان ایتوں کو پڑھ رہا ہے اور اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ پھر کہتا ہے گزرا میں بقوم یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو ساری رات سجدے اور قیاموں میں گزرتی ہے۔ پھر میں نے پڑھا ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین والعافین عن الناس واللہ یحب، پھر یہ ایتیں میں نے پڑھی اور پڑھتا گیا۔ مر بقوم، پھر میں نے پڑھا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم، یہ ایتیں پڑھتا گیا۔ فاولئک هم المفلحون۔ ومر بقوم، پھر میں نے قرآن پڑھا یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائیوں سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے میں آ جائیں معاف کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ایتیں بھی میں نے پڑھی۔ پھر کہتا ہے میں ٹھہر گیا اور میں سوچنے لگ گیا، کہتے اللہم لست عارف نفسی ہا ہنا، اللہ ان میں تو نہیں ہوں، اپنا گربان دیکھا ان میں تو نہیں ہوں۔ ثم اخذ فی السبیل الاخر، پھر میں دوبارہ تلاوت شروع کر دی اور میں ایک قوم سے گزرا جن کے بارے میں فرمایا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ وَمَرَّ بِقَوْمٍ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ یہ زمر کی آیت وَمَرَّ بِقَوْمٍ کہا جائے گا ما سلککم فی سقر لم نکو منل ولم نکو نطعم وکنا نخوض معل کنا نکذب بیوم قال فوقفا، اس نے کہا یار ان میں بھی میں نہیں ہوں، اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے ثم قال اللہم انی ابرأ الیک من ہؤلاء، اللہ ان سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ فما زال یقلب الورق، وہ اپنے ورق تبدیل کرتا رہا اور پڑھتا رہا حتیٰ کہ اس آیت پہ آیا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم، کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور کم رلا ملا رکھا عمل کے لحاظ سے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کبھی نیکی ہو گئی کبھی گناہ بھی کیا، عسى اللہ ان یتوب علیہم، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان پہ رجوع کرے۔ ان اللہ غفور رحیم، فقال اللہم ہؤلاء، کہتے اللہ یہ لوگ ہیں جن میں میرا شمار ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ یہ بھی قرآن میں ایک انداز فکر ہے
تدبر کا کہ اپنے آپ کو سوچو کہ ہم کس پانی میں ہیں. تو یہ قرآن ہے. اس لیے کیا کہا ہے قرآن نورانی شیشہ. ہے قرآن نورانی شیشہ. کیا گے قرآن نورانی شیشہ. ہے قرآن نورانی شیشہ تے جے کوئی دیکھنا چاہے. ہے قرآن نورانی شیشہ تے جے کوئی دیکھنا چاہے. چلو جی کہیں دوڑا تھی رات نہ گزر جاوے. فی ذکرکم اس میں ذکر ہے. یہ نورانی شیشہ ہے جو اپنا منہ دیکھنا چاہے قرآن میں نظر آئے گا. فی ذکرکم کے کتنے معنی ہو گئے؟ 4. شابش. کتنے معنی ہو گئے؟ اور ایک ہے انداز تدبر. یہ معنی نہیں ہے، یہ انداز تدبر ہے، انداز تفکر ہے. بس یہ 4 معنی اور ایک تدبر تفکر کا انداز. افلا تاکلون.